دستور نے اس پاکستان کو جوڑے رکھا ہے، اور بالخصوص جن وجوہات کی بنیاد پر غدار قرار دیا گیا، میں ان مسائل میں اب جانا نہیں چاہتا ہوں۔ جناب والا، آپ کو پتہ ہے کہ سابقہ وفاقی حکومت جو دوبارہ سپریم کورٹ کی مرہون منت سے بحال کر دیا گیا ہے، اس نے پاکستان کو 3.5 سال میں ماں سوائے جھوٹے خوابوں کے، جھوٹ کے، پاکستان کے سیاسی کلچر کو پراگندہ کرنے کے، لوگوں پر وفاداری اور غداری کے جو ہے سرٹیفکیٹ بانٹنے کے، بے روزگاری بڑھانے، معیشت کو تباہ و برباد کرنے، گھی، دالیں، چینی، چاول کی قیمتوں میں 400 سے 500% اضافے کے بجائے موجودہ جو اس وقت حکومت ہے جو سپریم کورٹ کی مرہون منت قائم ہے، یہ پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں دے سکا۔ بالخصوص بلوچستان کے ساتھ جو زیادتیاں اس حکومت نے، وفاقی حکومت نے کی تھی، اس میں بلوچستان کے عوام کا روزگار چھینا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں پر ہم سرحدوں کی تیل کی بندش کے حوالے سے بات کرتے تھے، چمن میں گری ہوئے لاشوں کی بات کرتے تھے، بلوچستان میں بے روزگاری کی بات کرتے تھے، ہمارے اسپتالوں میں بلکتے ہوئے بچوں کی بات کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 3.5 سال میں جب ایک سب سے بڑے وفاقی وحدت بلوچستان کے مسائل پر بھی کسی قسم کی توجہ نہیں دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جی بیرونی سازش ہے، ایسی حکومت جو اپنے لوگوں سے نان شبی نہ چھینے، ایسی حکومت جو چینی، دالیں، گھی اتنی مہنگے کر دے کہ لوگ مٹی کھانے پر مجبور ہوں، ایسی حکومت کے لیے ان غریبوں کی بددعائیں کافی ہیں، کسی بیرونی سازش کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، جب بیرونی سازش کی بات ہو رہی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو غلیظ کارٹون بنائے گئے فرانس میں، پوری قوم یہاں پر متحد اور متفق ہوئی، سڑکوں پر احتجاج ہوا، لاشیں گری، لوگوں نے صرف یہ ایک مطالبہ کیا کہ سفیر کو، جو فرانس کے سفیر ہے، اس کو آپ ملک بدر کر دیں، لہذا عوام کی جو ہے یہاں پر دل کی تسلی ہوگی، تسکین ملے گا کہ جناب والا اس حکومت نے ہماری خواہش، ہماری جو ہے دلی محبت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کی خیالداری کرتے ہوئے فرانسیسی سفیر کو نکال دیا۔ اس وقت تو کہا جاتا تھا کہ ہماری معیشت تباہ ہوگی، ہماری جو ہے کاروبار خراب ہوں گے، یورپین یونین سے ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، ہم جو ایسا فیصلہ نہیں کریں گے۔ ایک فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالا گیا۔ جب عدم اعتماد کی تحریک آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت ان کے خلاف ٹیبل کیا گیا، اس کے بعد ایم کیو ایم کے پاس گئے، مسلم لیگ کاف کے پاس گئے، باپ کے پاس گئے، ہر کسی کو منت کرتے رہے اپنی حکومت بچانے کے۔ جب یہ تمام جناب والا ان کی منتیں رائگاں گئیں تو نیازی صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ میرے خلاف تو جو بائیڈن امریکہ نے جو ہے سازش کر دی ہے۔ ان کی موجودہ حکومت میں 7 کے قریب ممبران ان کے کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، ان کا تعلق بیرون ملک سے ہے، بشمول ان کے جو اس وقت کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں معید یوسف صاحب، وہ ان کا تعلق وہ امریکن نیشنل ہے۔ آپ ایک امریکن نیشنل کے ذریعے سے پاکستان کی قومی سلامتی کی پالیسی بناتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ جناب والا، انہوں نے جو بیانیہ پاکستان کے اندر متعارف کروایا ہے، یہ بیانیہ پاکستان کو مزید تقسیم کرنے کا باعث بنے گا۔ یہ پاکستان پہلے سے ہی معاشی، معاشرتی بے انصافی کی بنیاد پر تقسیم کا شکار ہے، سیاسی بنیادوں پر تقسیم کا شکار ہے، لہذا لے گیا ہے۔ میں اس اسمبلی کے توسط سے آج اپنے تمام معزز اراکین کی موجودگی میں اس اسمبلی کے توسط سے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو پاکستان کے آئین کے مطابق اسمبلیوں کی بحالی اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور دستور کی حکمرانی بحال کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن جناب والا، ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے عوام اس آئین پر عمل درآمد کے حوالے سے ہمیشہ بولتے رہتے تھے۔ آئین کے آرٹیکل 172 کی شق نمبر 3 کے تحت ہم سمجھتے ہیں بلوچستان کے وسائل پر ہمارا حق ہے، جس کو وفاقی حکومت نے ہمیشہ ضبط کرنے کی کوشش کی، اس میں ریکودک شامل ہے، سندک شامل ہے، لہذا یہ سپریم عدالت جو ہے آئین کے اس شق پر بھی عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ ہم اس سپریم عدالت سے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک بنیادی انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے۔ رمضان کے مہینے میں دسترخوان پر افطاری کے وقت مائیں آنسو بہاتے ہیں، ان کے بچے دسترخوان پر موجود نہیں ہیں۔ یہ لاپتہ کرنے کا سلسلہ، انفورس ڈس اپیئرنسز کے سلسلے کو پاکستان میں ختم ہو جانا چاہیے، اور جس طرح سپریم عدالت نے اس طرح کی رولنگ اور وفاقی حکومت کی بادشاہی کو یا بدماشی کو ختم کرنے کا ایک پریسیڈنس قائم کیا، ایک رواج ڈالا ہے، میں اپیل کرتا ہوں کہ اس رمضان کے مہینے کو دیکھتے ہوئے بلوچستان میں جو بھی یہ پریکٹسز آئین سے ماورا ہو رہے ہیں،
قانون سے ماورا ہو رہے ہیں، ان تمام پریکٹسز کو ختم کیا جائے. لاپتہ افراد کو آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، ان کو واپس لیا جائے. عمران خان نے نہ تو لاپتہ افراد واپس لائے، یہ جناب والا بلوچستان کے لوگ امریکن نیشنل نہیں ہیں یا امریکن شہری نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھی. تو آج اگر پاکستان کے لوگوں نے تبدیلی کی بات کی ہے آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت، کل انشاءاللہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں صدر اختر مینگل صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، نیشنل عوامی پارٹی کے محترم حیدر اوتی صاحب کو، ہم بلاول بھٹو صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو. ان تمام اکابرین نے اس ایک مہینے میں خود وہاں پر موجود تھا جناب والا، آئین کی دفاع کے حوالے سے انہوں نے جو کوششیں کی، ہم اس سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بلوچستان اسمبلی کی توسط سے، اور امید رکھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو گمگشتہ حقوق ہیں آئین کے حوالے سے، یہ تمام اکابرین آنے والے 6 مہینوں میں بلوچستان کے گمگشتہ حقوق کو بھی آئین کے مطابق بلوچستان کے عوام کو واپس کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ جناب اسپیکر.